شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا اپنے سسر کے ساتھ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ اتفاقاً اس کو کسی کام کے سلسلے میں اپنے ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ اگر تم میرے جانے کے بعد اپنے والد کے گھر گئی تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ وہ یہ بات کر کے گھر سے چلا گیا۔ عورت اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں بھی اپنے والد کے گھر جانے سے اجتناب کرتی رہی۔ ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے والد کی طبیعت ناساز ہے، وہ بہت بیمار ہیں، جا کر اپنے والد کا پتہ لے آؤ۔ وہ اپنے خاوند سے ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ماں نے کئی بار اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا کہ اپنے والد کی خبر گیری لے جاؤ، وہ بہت اداس ہیں، اس کو آ کر مل جاؤ۔ بھائیوں نے بھی کافی بار اپنی بہن کو پیغام بھیجے کہ گھر آ کے ہمیں مل جائے۔ وہ اپنے ماں اور بھائیوں کے اصرار کرنے پر بھی اپنے والد کے گھر نہ آئی۔ ایک عورت آئی، اس نے بیوی سے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوی سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے باپ کا منہ دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کا خاوند گھر تشریف لایا تو اس نے سچ سچ سارا قصہ سنا دیا۔ خاوند یہ قصہ سن کر حیران ہوا کہ میرے جانے کے بعد بھی میری بیوی نے میرے حکم کی پابندی کی ہے۔ شوہر کا پیار اپنی بیوی کے لیے اور زیادہ ہو گیا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ اس کے جانے کے بعد اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ شوہر پڑھا لکھا انسان تھا، اس کو اپنا وعدہ یاد تھا کہ اس نے تو کہا تھا کہ والد کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہوگی۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کے بھائیوں کے پاس بھیج دیا۔ وہ اپنے وعدے پر مجبور تھا، پر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دور زمانہ کے ہر علماء کے پاس جا کر اپنا سوال کیا، ہر ایک نے یہی کہا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ وہ بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ایک دانا آدمی سے ملاقات ہوئی۔ دانا آدمی نے کہا کہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتا، وہ آپ کو اس کا حل ضرور نکال دیں گے۔ شوہر اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا، اب اس کی کوئی امید باقی نہ تھی، اب اس کی امید ختم ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تو اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ اے بندے، طلاق نہیں ہوئی، تم کسی کفارے کے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ یہ بات سنتے ہی شوہر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ یہ بات عام ہو گئی کہ جس مسئلے کا حل سارے علماء کرام نہ کر سکے تو امام ابو حنیفہ نے بآسانی سے مسئلے کا حل بتا دیا۔ اس وقت کے علماء نے یہ بات عام کر دی کہ امام صاحب لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں۔ جب علماء نے آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ کیسے طلاق نہیں ہوئی تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق اپنی جائیداد سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گھر بیوی کے والد کا نہ رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ خود بھی اس وراثت میں قانونی حق رکھتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے والد کے گھر نہیں گئی بلکہ وہ تو اپنے ہی گھر میں گئی تھی۔ اسی وجہ سے شوہر کی رکھی گئی شرائط سے طلاق نہیں ہوئی تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ یہ بات سنتے ہی سب علماء کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو بے حد علم سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی عالم فاضل ابو حنیفہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔